کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ علامہ اقبال سن 1938 میں اس دنیا سے چلے گئے تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے وقابوں کے نشیمن۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 169 سے کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل اور خاص طور پر ان میں یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، یہودیوں کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر یہ سزا مسلط کی کہ ان کو دنیا بھر میں پھیلا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہم نے ان کو ہر طرح سے آزمایا، دکھ کے ساتھ سکھ کے ساتھ، دے کر لے کر، نواز کر محروم کر کے، تاکہ وہ باز آ جائیں، لیکن باز نہیں آئے۔ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے لیکن زیادہ تر برے تھے۔ پھر آگے اسی کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، پھر ان کے بعد ان کے کچھ اچھے لوگ بھی تھے، لیکن ان اچھے لوگوں کے بعد ان کے جو جانشین بنے، جو کتاب کے وارث بنے تورات کے، وہ خلف کہتے ہیں ناخلف کو، اور ناخلف کا مطلب نااہل، حقدار نہیں تھے، اہل نہیں تھے، ناہنجار تھے، اور باپ کے طریقوں پر نہیں تھے، اپنے باپ دادا کے طریقوں پر نہیں تھے۔ یاخذون عرض ھذا الادنی، جو اس ادنا حقیر معمولی دنیا کے سامان کو لیتے تھے۔ یہ یہودیوں کی ایک خاص صفت اور خاص چیز تھی، اور خاص طور پر ان کے جو اہل علم تھے، جانکار لوگ تھے، تورات کے جاننے والے تھے، ان کے اندر یہ چیز در آئی تھی کہ دنیاوی مفاد کی خاطر، حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے وہ جائز کو ناجائز کر دیتے تھے، ناجائز کو جائز کر دیتے تھے، حلال کو حرام کر دیتے تھے، مرضی کے موافق، خواہش کے موافق سامنے والے کو دیکھ کر فتویٰ دے دیتے تھے، اور اس کے بدلے نذرانے اور پیسے اور دنیا کا حقیر سامان وصول کرتے تھے۔ اس لیے کہ دنیا کی حرص اور لالچ میں وہ گھر گئے تھے، اور ان پر دنیا کی حرص چھا گئی تھی، تو اس کی خاطر جو بھی کرنا پڑے وہ کرتے تھے اور دنیا حاصل کرتے تھے۔ یہ یہودیوں کی خصلت اور یہودیوں کے مزاج آج بھی ہے۔ تورات میں سود بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، زناکاری بھی حرام ہے، فحاشی بھی حرام ہے۔ تورات تو اللہ کی کتاب تھی، اس میں سب چیزیں حرام قرار دی گئی، لیکن اس وقت آپ دنیا میں دیکھیے جتنی بھی یہ غلط چیزیں ہیں، ان سب کو رواج دینے والے اور ان سب کو پھیلانے والے، ان سب کے بانی یہودی پیچھے نظر آتے ہیں۔ سود کو عام کرنے والے، انٹرسٹ کو، پوری دنیا کی قوموں کو، دنیا کے ملکوں کو سودی نظام کے جال میں پھنسانے والے یہودی ہیں۔ ورلڈ بینک میں آپ دیکھو یہودیوں کا قبضہ ہے، اور اسی طرح آپ شراب اور زناکاری اور بدکاری کے لیے پوری دنیا میں جو کلب نظر آتے ہیں، جہاں یہ سب چیزیں عام ہیں، وہ یہودیوں کے پھیلائے ہوئے ہیں۔ فحاشی، عریانیت، ننگا پن، بے پردگی، یہ سب پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ تو آج بھی
صرف دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ننگا پن، فحش فلمیں، پیچھے یہودی نظر آئیں گی، اس سے پیسہ ملتا ہے. دنیا میں جنگیں کروا رہے، خون کرنا کتنا برا کام ہے. کسی انسان کا قتل کرنا، چاہے کہ لاکھوں انسانوں کا قتل ہو جائے، لیکن پیچھے یہودی ہیں، ان کا ہتھیار بک رہے ہیں. دنیا میں جنگیں وہ کروا رہے ہیں باقاعدہ تاکہ ان کا کاروبار چلے پھرے. دوائیوں کا سسٹم لے لیں، پیچھے یہودی ہیں. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO جسے کہتے ہیں، اور جو پوری دنیا میں حکم جاری کرتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، یہ پینا چاہیے، یہ دوائی لینی چاہیے، فلاں دوائی نہیں لینی چاہیے. تو یہ پورا یہودیوں کے قبضے میں. اب تو لوگ لکھ رہے ہیں، اس پر آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیماریاں بڑھ رہی ہے یہ ایسے ہی نہیں بڑھ رہی ہے، یہ علاج اسی طرح کا کر دیا گیا، دوائیں اسی طرح کی بنا دی گئی ہے کہ اس سے بیماریاں بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. کیونکہ ایک انڈسٹری ہے کمانے کا، سب سے زیادہ دوائیوں کے ذریعے سے کمایا جا رہا ہے یا ہتھیار کے ذریعے سے. پیچھے یہودی ہے، بس دنیا کا مفاد حاصل ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. چاہے کسی کا نقصان ہوئے، کوئی مرا ہے تو مرتا رہے، لیکن ہمیں دنیا ملتی رہنی چاہیے. اللہ نے فرمایا یہ یاخذون عرض ھذا الادنی، تو وہ تورات کی چیزوں کو بدل کے، علم کو بدل کے، فتووں کو بدل کے وہ دنیا کا مفاد حقیر سامان لیتے ہیں. اور وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، پھر دعویٰ یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم کو تو معاف کر دیا جائے گا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو لاڈلے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو بخش دیے جائیں گے. عجیب عجیب خیالات ہیں ان کے. آج بھی میں نے کئی فیس بک وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ یہودی ہیں جو وی آر سلیکٹڈ نیشن یہ لکھتے ہیں. وی آر سلیکٹڈ نیشن، اسرائیل از سلیکٹڈ نیشن. سلیکٹڈ کا مطلب اللہ کی چنی ہوئی، اللہ کی پسندیدہ، اللہ کے لاڈلے. دو قومیں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہے ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں. ایک یہ ہمارے یہاں جو برہمن ہیں یہ، اور ایک یہودی، اور دونوں کا DNA ایک ہی ہے، یہ ریسرچ بتاتی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ یہودیوں کے اندر آ گئی تھی. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے ہیں ہمیں بخش دیا جائے گا. اب اللہ یہاں قرآن میں یہودیوں کا نام تو نہیں لیا نا، اللہ عام بیان کرتا، کردار بیان کرتا ہے، کردار بیان کرتا، کریکٹر بیان کرتا ہے. وہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں نہ در آئیں، ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا نہ ہو. یہی کہ یہ چیزیں آج ہمارے اندر بھی پیدا آ گئی ہیں، پیدا ہو گئی ہے. ہماری مسلم امہ میں کتنے لوگ پہلے جنہوں نے دین کا بڑا کام کیا، تبلیغ کا بڑا کام کیا، اور نہ جانے لاکھوں لوگ جن بزرگان دین، جن اولیاء کرام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے اور توحید کو اپنایا، ایک اللہ کے فرما بردار بندے بنے. آپ دیکھ لیجئے ان کی اولاد کا کیا حال ہے. مسند نشیں بن گئے ہیں، گدی نشیں بن گئے ہیں، اور نماز کے قریب نہیں جاتے، روزوں کے قریب نہیں جاتے، دین اور شریعت کے قریب نہیں جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو اولیاء اللہ کی اولاد ہیں، ہم تو پیروں کی اولاد ہیں، ہم تو عالموں کی اولاد ہیں، ہم تو فلاں اللہ کے بندے کی نسل میں ہیں، ان کے شجرہ نسب میں ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے ہیں ہم تو بخش دیے جائیں گے چاہے کچھ بھی نہ کریں. تو یہ کہ یہ چیز آج امت مسلمہ بھی نظر آ رہی ہے. انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی قبروں کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. دین کا کام کہاں ہو رہا ہے؟ باپ دادا نے دین کا کام کیا تھا. اولیاء کرام تھے ان کے باپ دادا، کوئی معمولی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، لیکن ان کے ہاتھوں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اپنے باپ داداؤں کی ان چیزوں کو انہوں نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو مولوی نہیں تھے، جس طرح مدرسے کا پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں تھے، کالج کے، یونیورسٹیوں کے، باہر کے، انگلستان کے، انگلینڈ کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن ان کا جو کلام پڑھیے نا، انہوں نے اس چیز کو بھی موضوع بنایا ہے. بڑے عجیب غریب ان کے اشعار ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن.
علامہ اقبال سن 1938 میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن. ان کے باپ دادا عقاب تھے. عقاب بہت اوپر اڑنے والا پرندہ ہوتا ہے، بلند حوصلہ پرندہ ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے. تو ان کے باپ دادا اولیاء کرام تھے، عقاب تھے، اور یہ زاغ ہیں، کوے ہیں جو دنیا کی لالچ اور حرص میں متعین ہیں. اور عجیب جملے کے آگے کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. نذرانہ دو، بیٹھے ہیں بس دنیا کمانے کے لیے. اب ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئیں گے بس دنیا ہے. جو جتنی بڑی شخصیت جائے گی، بڑا آدمی جائے گا، اس کی طرف لپکیں گے کہ نذرانہ یہاں سے زیادہ ملے گا. تو علامہ اقبال نے کہا نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. حرم آپ مسجد کو کہہ لیجئے، حرم بیت اللہ کو بھی کہتے ہیں، حرم خانقاہ کو بھی کہتے ہیں، حرم مزار کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں مسلمان مراد دے رہے ہیں وہ پیران حرم، حرم کے پیروں کا. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. مہاجن بنیوں کو کہتے ہیں، اس کو پیسہ چاہیے بس. تو یہ جو پیروں کی اولاد ہے نا، خاص لباس، خاص ٹوپی، خاص پگڑی، خاص گمچھا، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. تو یہ جو خرقہ اور یہ جو لباس پہن کے بیٹھے ہیں نا، یہ لوگوں کو پھنسانے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ ان کے اندر جو ہے نا وہ مہاجن ہے، بنیا پن ہے. یہ لوگوں کو دنیا حاصل کرنا ہے. اور پھر کہا شہری ہو دیہاتی ہو سادہ ہے مسلمان. شہری ہو دیہاتی ہو سادہ ہے مسلمان، اور مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. ایک تو برہمن یہ ہیں جو پنڈت ہیں، مندروں کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کی پوجا کی جاتی ہے، وہ بڑے خاص لوگ ہیں. تو کہا کہ کعبے، مسجد اور مسلمانوں میں بھی کوئی امام کے نام پر، پیر کے نام پر، عالم کے نام پر ان کو بھی پوجا جاتا ہے، ان کو بھی نذرانہ دیا جاتا ہے، وہ بھی نذرانہ وصول کرتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو باقاعدہ ہر سال پہنچتے ہیں گھر گھر، اور جہاں پہنچیں گے تو 5,000 آپ کو دینا ہے، 10,000 آپ کو دینا ہے، دعوت بھی کھلانی ہے، بکرا بھی کاٹنا اور پیسہ بھی دینا ہے، نذرانہ بھی دینا ہے، سب کچھ دینا ہے. تو یہ چیز امت مسلمہ کے اندر بھی آ گئی. تو یہ علامہ اقبال نے کہا تھا، جو پڑھے لکھے تھے اور بڑے دنیا کے مانے ہوئے حکیموں میں سے، حکمت اور فلسفے کے جانکار لوگوں میں سے تھے. تو یہ چیز امت مسلمہ کے اندر بھی آئی. آج ہم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو امت مسلمہ ہیں، جو کوئی کرے بخش دیے جائیں گے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر ان کو اس کے برابر اور دیا جائے سامان تو اس کو بھی لے لیں گے، بس دنیا آنی چاہیے کسی بھی طریقے سے آئے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. اللہ فرما رہے ہیں کیا ان پر کتاب تورات کا عہد نہیں لیا گیا تھا، ان سے پختہ بات نہیں کی گئی تھی کہ وہ اللہ کے سلسلے میں حق بات کے علاوہ کچھ اور نہیں کہیں گے، حق بات کہیں گے، سچ بات کہیں گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے جو کچھ اس تورات میں تھا وہ پڑھا، تورات کی تعلیمات پڑھا، لیکن اس کے باوجود دنیا ان کی نگاہوں میں رچ بس گئی ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اللہ فرما رہے ہیں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ آخرت کا ٹھکانہ اور گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو بچتے ہیں، حرص سے بچتے ہیں، لالچ سے بچتے ہیں، دنیا کی محبت سے بچتے ہیں. افلا تعقلون، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. اب انہی لوگوں میں سے جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، دو کام کرتے ہیں. کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، کتاب سے اگر تورات مراد لیں تو تورات کی تعلیمات کو، یا پھر اب جو آخری کتاب قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. اور دوسرا کام نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا کیا مطلب؟ نماز جس طرح ادا کرنی چاہیے اس طرح ادا کرنا. نماز پڑھنا قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے، اقامت صلاۃ کہا گیا ہے. اور اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو افضل وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات، سنتوں وغیرہ کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ. ورنہ
ان چیزوں کا لحاظ کی بغیر اگر نماز پڑھتے ہیں نا تو حدیث میں اس کے لیے آیا ہے ٹھونگے مارنا. ٹھونگے مارنا جس طرح کوا یا پرندہ ٹھونگے مارتا ہے نا، آدمی آیا پھٹافٹ نماز پڑھی اور دوڑ کر بھاگ کر چلا گیا تو وہ اقامت صلاۃ میں داخل نہیں ہوگا، اور پھر اقامت صلاۃ جو نماز پڑھنے کا جو فائدہ ہے، جو اثر ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا ہے. دل کے اندر نورانیت، روحانیت وہ پیدا نہیں ہو پاتی ہے. تو دو جو کام کرتے ہیں ان میں سے فرمایا ایسے لوگ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، سدھار کرنے والے ہیں. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم مصلحوں کا، سدھار کرنے والوں کا، اصلاح کرنے والوں کا، اچھا کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جبکہ ہم نے ان پر پہاڑ کو ڈال دیا. نتقا کے معنی آتے ہیں پھاڑنا، یعنی پہاڑ کے ایک حصے کو ان پر ڈال دیا، گویا کہ وہ سائبان ہے، سایہ ہے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے. یہ کیا واقعہ تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے یہودیوں کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس پہنچے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے دی ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، تو کہنے لگے ہمیں کیسے پتا کہ اللہ نے آپ کو دی ہے؟ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں ساتھ لے چلیں اور ہم سنیں واقعی اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے تو ہم یقین کریں گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا چلیے، کوہ طور پہ لے گئے، اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، انہوں نے سنی. سننے کے بعد پھر کہنے لگے بات تو سن لی، آواز تو آ رہی ہے، لیکن کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ ہی کی آواز؟ اس لیے ہمیں یقین نہیں آئے گا حتی نر اللہ جہرتن، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو جب تک نہ دیکھ لیں. اب کون دیکھ سکتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو؟ کون دیدار کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کو ان کی یہ ڈیمانڈ پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، وہ پہاڑ کڑکا، آواز آئی، اور اتنی خطرناک تجلی کا اثر تھا کہ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو گئے. 70 بڑے بڑے چنے ہوئے لوگ تھے. تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار، بنی اسرائیل بڑی ٹیڑھی قوم ہے، بڑی ضدی قوم ہے اور بڑی الٹی کھوپڑی کی ہے، یہ کہیں گے کہ موسیٰ ہمارے سرداروں کو وہاں مروانے کے لیے لے گیا تھا. دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. پہلے ہم درس میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. انہوں نے سب کچھ یہ دیکھا. یہاں آ کر جو باقی ماندہ بنی اسرائیل تھے ان سے کہا کہ دیکھو ہاں تورات اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ یہ سب دیکھ چکے ہیں نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں تورات اللہ کی کتاب ہے، لیکن ٹیڑھے لوگ تھے، ٹیڑھی قوم تھی. کہنے لگے اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں جو احکام تمہیں آسان لگے، جس میں سہولت ہو وہ کر لینا، جن پر عمل نہیں کر سکتے وہ چھوڑ دینا. یہ اللہ نے چھوٹ دیے، اپنی طرف سے قوم کے لوگوں کو کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ، تو بنی اسرائیل کو کیا چاہیے؟ ناچ جانے آنگن ٹیڑھا. وہ والا مسئلہ تھا، ان کو تو بہانا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے مرضی کے مسائل پر عمل کر لیں گے، معاملات پر عمل کر لیں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دیا. پہاڑ کو ان پہ لٹکا دیا، جس کا واقعہ ہے پہاڑ ایسے جیسے کوئی سائبان، جیسے کوئی گلیری ہوتی ہے نا مکان سے نکلی ہوئی، جس کے نیچے آ کے انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرح پہاڑ آ کے کھڑا ہو گیا ان پر. اللہ نے لٹکا دیا ان پر. اب وہ دیکھ رہے ہیں اوپر، پتہ نہیں اب گرا تب گرا. اللہ تعالیٰ نے کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اب پوری تورات پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ڈر گئے کہ پس جائیں گے چکی کے اندر. خذوا ما آتیناکم بقوہ، تو انہوں نے اس وقت کہہ دیا ہاں ہم مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم کفر سے، شرک سے، بدعقیدگی سے، نافرمانی سے، معصیت سے، گناہ سے بچ جاؤ. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ اللہ کی کتاب کے فیصلوں پر چلنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے،
اور اس سے دنیا حاصل نہیں کرنی ہے، ڈرتے رہنا ہے، وہ خاص بنی اسرائیل سے ایک معاہدہ تھا، کنٹریکٹ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ اب یہاں عام معاہدہ، ایک عہد، معاہدہ، ایک بات، ایک زبان اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لی۔ اس میں بنی اسرائیل بھی آگے، اس میں ہم بھی آگے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے ہیں نا، ان سب اللہ تعالیٰ نے ان سب سے عہد لیا تھا۔ اس کا ذکر اب آگے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم سے، ان کی پیٹھوں سے، ان کی ذریت، ان کی نسلوں سے عہد لیا اور اس پر ان کو گواہ بنایا۔ یہ عہد کیا تھا؟ اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ الست بربکم آگے یہی آ رہا ہے۔ ہم سب روحوں کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کی روحوں کو پہلے ہی پیدا فرما دیا۔ اس دنیا میں تو ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے تو پھر روح کا کنیکشن جوڑا جاتا ہے، اس کا مطلب روح پہلے سے تیار ہے۔ حدیث میں آیا ارواح جنود مجندہ، یہ جو روحیں ہیں یہ ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ جنود کہتے ہیں لشکر کو، مجندہ کہتے ہیں ترتیب دیے ہوئے۔ جیسے لشکر ہوتا ہے نا، اس کی بٹالین ہوتی ہے، پلٹنیں ہوتی ہے، اور ہر بٹالین اپنے ایک خاص انوشاسن کے ساتھ، نظام کے ساتھ رہتی ہے۔ پریڈ دیکھتے ہیں ہم سالانہ 15 اگست 26 جنوری کے موقع پر کیسے ٹکڑیاں فوج کی ایک خاص انداز سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحیں بھی اسی طرح ایک خاص ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے رکھ دی، اور ما تعارف منہا ائتلف وما تخالف منہا انکر، یا کچھ اور الفاظ ہیں کہ وہاں پر روحوں کا اجتماع ہوا تھا نا، روحوں کا جلسہ ہوا تھا، اور ہم سب وہاں اکٹھا تھے۔ وہاں جس کی روح جس سے مل گئی، اس دنیا میں آ کر اس سے محبت پیدا ہو جاتی، تعلق پیدا ہو جاتا، اس سے اچھی بنتی ہے۔ اور وہاں نہیں بنی، روحوں کا چہرہ آمنے سامنے نہیں رہا، تو اس دنیا میں بھی نہیں بنتی۔ اس لیے بعض مرتبہ 2 بھائیوں کی نہیں بنتی ہے، میاں بیوی کی نہیں بنتی ہے، رشتہ داروں کے بالکل نہیں بنتی ہے، کتنی بھی کوشش کر لو نہیں بنتی ہے، تو اس کا وہی اثر ہے۔ وہاں نہیں بنی تو اس کا اثر یہاں پڑ رہا ہے۔ تو الارواح جنود مجندہ، اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پہلے پیدا فرما دیا، ترتیب سے رکھ دیا ہے۔ پھر جب انسان کا جسم وجود میں آتا ہے تو اس روح کا کنیکشن جوڑ دیا جاتا ہے۔ اصل تو روح ہی ہے، جسم تھوڑی ہے۔ روح نکل گئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لاش، لاش ہے، لاش۔ لاش کا کیا مطلب؟ یہ عربی لفظ ہے، لا شیء، کچھ بھی نہیں، اب کچھ بھی نہیں ہے، یہ روح ہی اصل ہے۔ اور پھر دوبارہ جب اس کو پیدا کیا جائے گا، روحوں کا کنیکشن پھر جوڑ دیا جائے گا اللہ کے سامنے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں میدان محشر میں ان کو کھڑا کر دیں گے۔ تو یہ سب روحوں کا اجتماع تھا۔ اللہ نے کہاں جمع کیا تھا؟ اس بارے میں بھی تفصیلی روایت میں آیا، یہ جو میدان عرفات ہے نا، جہاں لاکھوں حاجی جمع ہوتے ہیں اور اب وہ ایام آنے والے ہیں، تو میدان عرفات میں یہ اجتماع ہوا تھا روحوں کا، اللہ نے وہاں ان کو اکٹھا کیا تھا۔ یہ تفسیر کی ایک روایت ہے۔ تو فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں رب پالنے والا، پالنہار، یہ رب، لیکن رب عربی لفظ ہے۔ 3 چیزیں، 3 صفات، 3 فیچرز، 3 خوبیاں جس ذات کے اندر پائی جائے اس کو رب کہتے ہیں۔ پہلی چیز جو نیز سے ہست میں لے آئے، کیا مطلب؟ کوئی چیز تھی نہیں اس کو وجود بخش دے، ہم تھے نہیں ہم کو وجود بخش دیا، لوہا تھا نہیں لوہا بنا دیا، زمین تھی نہیں زمین کو بنا دی، نیز سے ہست میں لے آئے، وجود بخش دے کسی چیز کو، ایک یہ خوبی اس میں ہونی چاہیے۔ دوسری خوبی، وجود میں لانے کے بعد کوئی چیز آنن فانن ختم نہ ہو، اس کے باقی رہنے کا سامان پیدا کرے۔ اب دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، تو وجود میں اس کو دے دیا اور اس کی بقا کا سامان پہلے سے تیار کر دیا، ماں کے تھنوں میں دودھ تیار کر دیا، اس کو سمجھا دیا کہ اس طرح ماں کا دودھ حاصل کرنا ہے۔ چیز کو وجود میں لانے کے بعد دوسری چیز صفت اس میں ہونی چاہیے
کہ اس چیز کے باقی رہنے کا ذریعہ اور سامان کرے تاکہ آنن فانن وہ چیز ختم نہ ہو جائے، اور تیسری چیز اس کو درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کمال تک پہنچائے، عروج تک مکمل کر دے، اس کو کہتے ہیں رب۔ یہ صرف اللہ کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہے، باقی کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں۔ اس لیے توحید یہ جو ہے نا، ہم نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، یہ توحید ہے۔ یہ توحید انسان کے نیچر میں، انسان کی فطرت میں اللہ نے پیدا کر دی۔ یہ آج کی زبان میں یہ کہیے کہ یہ انسان کے ڈی این اے میں ہے، ڈی این اے میں اللہ تعالیٰ نے توحید رکھ دی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی انسان کل اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ کہے کہ نماز کا مجھے پتہ نہیں تھا، روزے کا مجھے پتہ نہیں تھا، حج کا مجھے پتہ نہیں تھا، زکوٰۃ کا مجھے پتہ نہیں تھا، اس لیے میں اس پر عمل نہیں کر سکا، میں یہ سب چیزیں انجام نہیں دے سکا، تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ تیری ذات ایک ہے، بس تجھے اکیلا ماننا چاہیے، یہ عذر نہیں چلے گا اللہ کے یہاں۔ پہاڑوں میں رہ رہا ہے، کوئی کہاں رہ رہا ہے، کوئی کہاں رہ رہا ہے، جہاں سمجھانے والا نہ کوئی نبی پہنچا، فرض کر لیں، نہ کوئی رسول پہنچا، نہ کوئی عالم پہنچا، نہ کوئی داعی، نہ کوئی تبلیغ کرنے والا پہنچا، اور ایسا اللہ کے دربار میں کھڑا کیا کہ اللہ کہیں گے شرک کیوں کیا تھا؟ کہ میرے کو تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ کہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ عذر نہیں چلے گا، کیونکہ ہر انسان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مزاج رکھا ہے، ایک اللہ کو ماننا۔ کیوں؟ کائنات میں پھیلی ہوئی دلیلیں، نشانیاں اور ان چیزوں کو غور و فکر کر کے ان کو دیکھ کر ایک اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، ایک اللہ کو مانا جا سکتا ہے۔ شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا، یہ اللہ نے عہد کیوں لیا تھا کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو انا کننا عن ھذا غافلین، ہم تو اس سے غافل تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا توحید کا۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہہ دو انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم جو شرک میں مبتلا ہوئے تو یہ تو ہمارے باپ داداؤں کا قصور ہے، ان کا گناہ ہے، ہمیں کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو شرک کرتے ہوئے پایا، مورتی پوجا کرتے ہوئے پایا، ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے، ان کے راستے کو اپنایا، تو قصور تو ان کا ہے، ان کو پکڑو، ہمیں مت پکڑو۔ یہ کل عذر نہ پیش کر دو۔ اس عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے تم سے عہد بھی لیا ہے اور تمہارے نیچر میں، فطرت میں توحید کو رکھ دیا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث آئی ہے نا، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا؟ نیچر کیا؟ توحید پر، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، پروردگار ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں؟ ہم نے تو باپ دادا کو پایا تو ہم نے وہی طریقہ اپنا لیا، اس لیے ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اللہ کہیں گے نہیں، اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، جو غلط لوگوں نے کیا ہمارے باپ داداؤں نے، اس کی وجہ سے آپ ہم ہی ہلاک کریں گے، عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یہ عذر نہیں چلے گا، ہم نے اس طرح آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا۔ آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی ہے، آیت سے مراد احکام و مسائل بھی ہیں، آیت سے مراد معجزات بھی ہے، آیت سے مراد اللہ کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں بھی ہیں۔ ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی، انسان غور و فکر کر لے تو وہ اللہ تک، اللہ کے ایک ہونے تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ہم نے اس طرح سب چیزیں کھول کے بیان کر دی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں، شرک سے باز آ جائیں، توحید کو اپنا لیں، کفر سے باز آ جائیں، ایمان کو اپنا لیں، نافرمانی سے باز آ جائیں، اطاعت کو اپنا لیں۔ یہ ہم نے نشانیوں کو کھول کھول کے، آیات کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔